پاکستان میں 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، کبھی آتے ہیں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، کبھی آتے ہیں کہ 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ یہ مسلسل اعلانات ہوتے ہیں، دورے ہوتے ہیں، ایم او یوز ہوتی ہے، مگر وہ سرمایہ کاری آخر کہاں چلی جاتی ہے اور وہ کیوں نہیں آتی؟ یقیناً ہمارے دوست ممالک، خاص طور پہ ہمارے عرب ممالک دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، مگر وہ سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاری جیسے پروجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک پروفیشنل نظام کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک پروفیشنل کاؤنٹر پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ مل کے سرمایہ کاری کری جائے۔ حکومت کا یہ بس کی بات نہیں ہوتی اور اسی لیے یہ اعلانات صرف اعلانات رہ جاتے ہیں۔ پروفیشنلی پاکستان کہاں ناکام ہوتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ سرمایہ کاری جس کی اپرچونٹی ہوتی ہے، جہاں پر اظہار کیا جاتا ہے ہمارے دوست ممالک کی جانب سے، وہ میٹیریلائز نہیں ہوتی، وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی۔ اس کا ایک پروفیشنل جائزہ لیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ورلڈ بینک سے منسلک رہے ہیں، اقوام متحدہ کے ایڈوائزر رہے ہیں، پاکستان میں بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کو لیڈ کیا، جناب ہارون شریف ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو انویسٹمنٹس کی بات ہوتی ہے خاص طور پہ جو کہ بائی لیٹرل میٹنگز کے اندر ہوتی ہے، جس میں کہ ہم عرب کنٹریز میں دوسری جگہوں سے باتیں کرتے ہیں کہ 25 بلین ڈالر کمٹ ہو گئے ہیں، 10 بلین ڈالرز کمٹ ہو گئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ ظاہر ہے کہ یہ صرف زبانی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ مٹیریلائز نہیں ہوتی یہ چیزیں اور یہ صرف ایک پمپ اینڈ شو ہوتا ہے جس میں اعلان ہوتا ہے، ہماری حکومت کے بڑے بڑے لوگ یا پرائم منسٹر یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ہمارے یہاں انویسٹمنٹ آنے والی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کبھی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ تو اس کی کیا نٹی گریٹی کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں؟ جی شکریہ کامل خان صاحب، یہ بڑا ہی آپ نے اہم اور موضوع جو چنا ہے۔ دیکھیے جو ہمارے سیاسی دوست ہیں جب وہ دورے کرتے ہیں، اگر آپ پچھلے 15-20 سال کے دوروں کی کاسٹ نکالیں تو جو ایکچول پیسہ آیا ہے غالباً ہماری کاسٹ اس پہ سے زیادہ لگ چکی ہے۔ آپ نے دیکھے بڑا کلیئرلی بتایا کہ جو سیلاب کے لیے کانفرنس ہوئی تھی امداد کی جنیوا میں، اس میں سے 25% بھی نہیں آ سکا، اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ امداد نہیں تھی، اس میں زیادہ تر لون تھا۔ اب میں بالکل اس پہ آتا ہوں نقطے پر۔ دیکھیے ہمیں 2-3 چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ ایک تو ہم انٹینٹ کو، ایک بندہ کہتا ہے آپ کے ملک میں پوٹینشل ہے، میری انٹینٹ ہے کہ میں انویسٹ کرتا ہوں، تو جب آپ انٹینٹ کو آ کے یہاں ایک پاپولسٹ طریقے سے اناؤنس کرتے ہیں کہ جیسے ابھی چیک لکھ دیا گیا ہے اور کل کیش ہو جائے گا، پھر وہ ہمیشہ بیک فائر کرتا ہے۔ ہمارے اندر 2-3 بہت سیریس چیزیں ہم یا تو سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں۔ نمبر 1، گرانٹ ہمیں ملتی تھی جب ہم جیو پولیٹیکل ویسٹ کے پارٹنر تھے۔ اب ہمارے پاس گرانٹ کی جگہ نہیں ہے اور ہم نے سیلاب کی کمٹمنٹس میں وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے پیچھے، گرانٹ کے پیچھے چلتے رہے۔ میں تب یونائٹڈ نیشن کو ایڈوائز کر رہا تھا، میں نے بارہا کہا کہ آپ گورننس سٹرکچر بنائیں، ایک بانڈ فلوٹ کریں۔ 2 دفعہ میں ڈار صاحب کو ملا، فائنانس منسٹر کو سمجھایا، انہوں نے مانا بھی، لیکن ایونچولی ہم نے فری منی ویسٹ سے مانگی اور ہمیں کچھ نہیں مل پایا۔ دوسری چیز جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، یہ سوورن ویلتھ فنڈز ہیں، یہ ایک کارپوریٹ گورننس کا، پرائیویٹ سیکٹر کا سٹرکچر چاہتے ہیں۔ حکومت کو G2G پیسہ دینے کے لیے جو بھائی چارے پر یا جیو اسٹریٹجک وجوہات پر اس وقت پاکستان کو لوگ پیسہ نہیں دینا چاہتے۔ ہم کتنی دفعہ ٹیسٹ کریں گے؟ میری رائے یہ ہے کہ ہمارے جو دوست سیاسی آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں وہ یہ پاپولسٹ سٹیٹمنٹس دینا چھوڑ دیں، ایک آدھ ٹرانزیکشن پہ کام کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو فرنٹ میں لائیں جن کے پاس یہ کام بھی آتا ہے اور وہ ان کی زبان بولتے ہیں۔ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، جو ہم نے چیک کیا، اوبیسلی جب یہ کنٹریز جیسے آپ نے فرمایا کہ بیسکلی انٹینٹ ظاہر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، آپ نے بتایا یہ آپ کے یہاں پوٹینشیل ہے اور ہم اپنی انٹینٹ ہے، ہم 10 بلین تک آپ کے یہاں انویسٹ کر دیں گے۔ یہ سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم 25 بلین کر دیں گے، یا کویت گئے تھے ہم، وہاں سے بھی مختلف باتیں آئیں۔ میں نہیں سسپیکٹ کرتا کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتے ہیں پھر سوورن فنڈز ہیں ان تمام ممالک کے، اور یہ تمام جو سوورن ویلتھ فنڈز ہیں، یہ ٹاپ کلاس، دنیا کے ٹاپ کلاس انویسٹمنٹ بینکرز اس کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بینکبل پروجیکٹ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان جیسے آپ نے فرمایا بولنے والے لوگ ہو، وہ ایسے پروجیکٹ لے کر آئیں
جو کہ پھر پاکستان میں پھر انٹرنیشنل لیگل کوریج ہو، پھر اس کے لیے تمام ماحول پیدا کیا جائے، تو یہ آئی گیس کہ یہ ہم نہیں دیتے تو وہ لوگ اس میں یہ جیسے آپ نے فرمایا یہ کوئی امداد تو نہیں ہے، امداد تو بیچارے وہ دیتے ہیں جب یہ سیلاب آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو وہ ہزاروں لوگوں کو آباد کرتے ہیں. یو اے ساری زندگی ہماری مدد کرتا رہا ہے، سعودی عرب ہماری ساری زندگی مدد کرتا رہا ہے، لیکن پروجیکٹس کے اندر تو وہ ہمیں نہیں دے سکتے نا. 10 بلین لے جاؤ جہاں چاہو لگا دو. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو حکومت کا کام پروجیکٹ بنانا نہیں ہے. میں نے بھی جب حکومت میں تھا تو بہت کیبنٹ میں بھی درخواست کی کہ منسٹریوں سے انسولیٹ کر کے آپ ایک سپیس کریٹ کریں کارپوریٹ سیکٹر کی طرح، جس میں انویسٹمنٹ بینکرز ہوں، انٹرنیشنل لائرز ہوں، اکانومسٹ ہوں، سیکٹر اسپیشلسٹ ہوں، اور وہ 24/7 آپ کے پروجیکٹس پہ کام کریں. ان کا سٹرکچر بنائیں جس کے مطابق یہ لوگ جو اپنا پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم اپنی اکنامک ویلیو پروپوزیشن بیچنے کی بجائے جیو پالیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی ہم پر بہت ظلم ہوا، پلیز ہمیں آپ پیسہ دے دیجئے. میں نے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ حکومت کو پیسہ دینے پہ اس وقت دنیا تیار نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ گورننس سٹرکچر بنے گا جس کے تحت پروجیکٹس بنے گے، جہاں ریٹرن آئے گا وہاں پیسہ ڈالنے پہ لوگ تیار ہیں. ایون غربت کے خاتمے کے لیے آپ کو یاد ہو تب میں ورلڈ بینک میں تھا تو پاورٹی ایلیویشن فنڈ کریٹ کیا گیا جس کی ایک انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ تھی. ہم جو ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم جائیں گے، بات ہوگی اور کل کو پیسہ آ جائے گا، ہمیں اب اس غلط فہمی سے اور ڈینائل سے نکل آنا چاہیے، کیونکہ بہت بری طرح سے یہ پاپولزم بیک فائر کر گیا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ اگر ہم ایک سپیس کریٹ کریں پروفیشنلز کی جو ایسی ڈیلز ٹیبل پر مجھے یہ سمجھائیے گا حاوی شاہ صاحب، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے پھر بہرحال ایک اینٹیٹی کریٹ کی اور بڑی روبسٹ، اور ہمارے ملک کے حالات کے لحاظ سے جو ایس آئی ایف سی کے اینٹیٹی بنی، خاص طور پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر، وہ بہت بھرپور طریقے سے سامنے آئی، بڑی محنت نظر آئی، ملٹری نے پوری اپنی جان اس کے پیچھے لگائی. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب یہ دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس طرح کی پرائرٹی مجھے نظر نہیں آتی اس میں، لیکن اس ایس آئی ایف سی کے بننے کے باوجود اس قدر زبردست اس کا سیٹ اپ بھی بنا. کیا وجہ ہے کہ یہ بھی جو ہے ہم کوئی بڑی میجر فورن انویسٹمنٹس کی اسٹریم جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکے، بلکہ کوئی سگنیفیکنٹ بھی کوئی اس میں ڈیولپمنٹ نہیں دیکھ سکے؟ جی کم صاحب دیکھیں، جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ آتی ہے. ہم گورنمنٹ کے پروجیکٹس پچ کرتے ہیں اور ان کو خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہمارے بائیلیٹرل دوست اور دوسرے اس کے اوپر تیار نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے نیا پروجیکٹ بنتے بہت عرصہ لگتا ہے. ہمیں اس وقت یہ چاہیے کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں جن کے ہم شیئرز آفر کر سکتے ہیں، سٹاک مارکیٹ کے تھرو آف لوڈ کر سکتے ہیں، یہ آسان ٹرانزیکشنز ٹیبل پہ رکھیں پروفٹیبل کمپنیز کی. اگر ہم بات کریں گے کہ ہم نے ایگریکلچر کے پروجیکٹس لگانے ہیں، مائننگ کے لگانے ہیں، تو اس کو 15 سے 20 برس لگتے ہیں. اس کو آپ ضرور کیجئے، لیکن آپ کو لوگوں کو مدد کرنی ہے، آپ کو انفلوز چاہیے. اور میں یہ بھی کہتا رہوں، جب اپنی کمپنیز کا ڈس انویسٹ کرتے ہیں تو وہ چینج آف اونرشپ ہوتی ہے، وہ انکریمنٹل پیسہ نہیں آتا. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی کی ایکسپینشن کے لیے پچ کرنا ہے. ایس آئی ایف سی کا کام یہ ہونا چاہیے، نہ کہ وہ پروجیکٹ بنائے، کہ وہ اس کو سہولت کار بنے جو اس کا ایگزسٹنگ کام تھا، کہ بیوروکریسی کی ریڈ ٹیپ کی ہرڈلز کاٹے.